آپ کو پتا ہے کہ آج کل ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالی پاکستان آئے ہوئے ہیں، اور ان کے آنے سے پہلے ہی بریلوی مکتب کی طرف سے مختلف قسم کی ویڈیوز اپلوڈ ہوئیں، اور انہی کی وجہ سے ان کے پروگرامز کو بھی تھوڑا بہت چینج کرنا پڑا گورنمنٹ کو، یعنی پبلک گیدرنگ کی بجائے انہوں نے گورنر ہاؤس میں اسے مینج کیا، ورنہ یہ پہلے پلان تھا محمد علی جناح کا جہاں مزار ہے وہاں پہ بڑی گیدرنگ انہوں نے کرنی تھی، لیکن وہ کینسل کی اسی فتنے سے بچنے کے لیے۔ اللہ کرے کہ یہ دورہ خوش اسلوبی کے ساتھ مکمل ہو جائے، کیونکہ آئے دن نئی چیزیں اس میں سے نکل رہی ہیں۔ آنے سے پہلے ہی ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب حافظہ اللہ تعالی، جو بریلوی مکتب میں اس وقت ایک امام کی حیثیت رکھتے ہیں، ایون انڈیا میں بھی بریلی جہاں سے یہ سارے کا سارا فرقہ نکلا، ان کی طرف سے بھی انہیں ایک بڑا اسکالر مانا جاتا ہے، ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ ان کی طرف سے چیلنج آیا تھا، اس کے اوپر میں نے ریبٹل کیا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی چونکہ یہ فیلڈ نہیں ہے، وہ تقابل ادیان یعنی کمپیریٹیو ریلیجن کے اسٹوڈنٹ ہیں یا ٹیچر ہیں، اور ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کو میں نے کہا تھا کہ آپ 5 گستاخانہ جو عقیدے جو آپ کی ڈیمانڈ کے اوپر میں نے ریکارڈ کروائے تھے، اب دیکھیں اس شخص کی ہٹ درمی کا اندازہ لگائیں کہ اس نے آلموسٹ 1.5 سال پہلے ویڈیو میں مجھے چیلنج دیا۔ میں نے اللہ کے فضل سے کبھی بھی کسی کو سٹارٹ میں چیلنج نہیں دیا، جو دیتا ہے میں اسے ضرور جواب دیتا ہوں۔ تو انہوں نے ویڈیو میں آ کر یہ کہا کہ انجینئر تجھے جس اپنے مسئلے کے اوپر سب سے زیادہ ناز ہے نا، اس کے اوپر ویڈیو بنا تو میں اس کا جواب دوں گا۔ یہ جو مرزا جیلمی جہنمی ہے، اب اس کے بڑھتے ہوئے فتنے کے مقابلے میں آج سے مرزا ملعون کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسے اپنے مسائل میں سے جس مسئلے پر سب سے زیادہ گھمنڈ ہے وہ ایک مسئلہ اپلوڈ کرے، وہ ایک مسئلہ جس پر اسے سب سے زیادہ گھمنڈ ہے۔ اللہ کے فضل سے میرے سینکڑوں شاگرد اس کا محاسبہ کر کے دن دہاڑے اس کو تارے دکھا دیں گے۔ اصل میں یہ فتنہ پلانٹ کیا گیا اور مرزا قادیانی کی طرز پر اس کو اٹھایا گیا کہ یہ گستاخ جس کی زبان سے کوئی بھی محفوظ نہیں، اس کو فوراً لگام دی جائے۔ اس اعلان کے فوراً بعد جو اتوار آئی 7 مئی 2023 اور آج ہے 6 اکتوبر 2024، آلموسٹ آپ سمجھ لیں 1.25 سال سے زیادہ گزر چکا ہے۔ میں نے نقد ان کو جواب دیا اور 5 ان کے گستاخانہ عقیدے جو صوفیاء کی کتابوں میں رپورٹ ہوئے، جن کو یہ پرنٹ کر رہے ہیں، اور ان گستاخانہ کتابوں کی حرام کی کمائی یہ لوگ کھا رہے ہیں، وہ میں نے ہائی لائٹ کیے۔ آج میں دوبارہ سے وہ زخم انشاءاللہ چھیلوں گا اینڈ پہ جا کے۔ آج ٹاپک میرا ذرا ڈیفرنٹ ہے جناب۔ آج 1.25 سال سے زیادہ گزر چکا ہے، ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب ان 5 باتوں کا، 5 عقیدوں کا جواب نہیں دے سکے۔ ویسے انہیں بڑا شوق ہے لوگوں کو چیلنج دینے کا۔ آج جو میرا کرنٹ افیئر ہے وہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق انہوں نے ایک پروگرام کیا۔ ویسے تو ان کے اوپر آج کل پابندی ہے، لیکن شاید انہوں نے پابندی کو بالائے طاق رکھتے ہوئے پچھلے ویک ملتان میں انہوں نے ایک محفل میلاد کے اندر خطاب کیا آلموسٹ 1 گھنٹے کا۔ چونکہ اس کے تھم نیل کے اوپر ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ میری بھی تصویر لگی ہوئی تھی، تو پھر میں نے مجبوراً اس ساری ویڈیو کو دیکھا، کیونکہ بڑے بندے کی طرف سے ویڈیو آئی تھی۔ چھوٹے تو آپ کو پتا ہے ختم ہی نہیں ہوتے، لاکھوں کی تعداد میں۔ ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب ظاہر ہے اپنے مکتب فکر میں ایک بڑی پرسنالٹی ہے، مفتی منیب صاحب کے بعد انہی کا نمبر آتا ہے۔ تو وہ ویڈیو میں نے دیکھی کہ بھی میری تصویر بیچ میں کیوں لگی ہوئی ہے، اور نیچے جو ٹائٹل تھا اس میں میرا نام لکھا ہوا۔ تو میں نے گمان کیا شاید مجھ سے کوئی ایسی خطا سرزد ہوگی ہے جو انہوں نے ہائی لائٹ کی ہے، لیکن جب وہ ویڈیو میں نے کلک کی تو سٹارٹ میں تو انہوں نے وہی ڈاکٹر ذاکر نائک سے کہا کہ میں نے اسے چیلنج دیا تھا، گورنمنٹ سے بھی کہا تھا کہ مناظرہ کرواؤ، اور اس کے چیلے چانٹے اب باہر نکل آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بات کر لو۔ وہ تقابل ادیان کا اسپیکر ہے، اختلافی موضوعات کو وہ نہیں جانتا۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پھر وہ ان ٹاپکس کے اوپر بات کیوں کرتا ہے، اور اگر وہ بات کر رہا ہے تو تم اسی کی تیاری کرواؤ، اور وہ میرے ساتھ بیٹھے۔ خیر یہ ان کا اور وہابیوں کا اپنا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ تو الگ سے پیرلل میں چل رہا تھا، تو ظاہر ہے کہ میں نے اس میں پھر اپنا پوائنٹ آف ویو پہلے بھی رکھا تھا، آج پھر رکھ رہا ہوں۔ یہ گفتگو کرتے کرتے انہوں نے آلموسٹ جب وہ 37 یا 38 منٹ کے اوپر پہنچے ہیں نا، تو انہوں نے میرے بارے میں کچھ جملے بولے۔ میرا نام انہوں نے پہلے لیا، ڈاکٹر ذاکر نائک کا نام بعد میں لیا۔
مراد یہ کہ وہ پوری کی پوری ویڈیو میں جو وہ باتیں کر رہے تھے وہ مجھے ٹانٹ کر رہے تھے، کیونکہ انہوں نے مجھے پہلے نمبر کے اوپر مینشن کیا کہ یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں، یہ جو میں احادیث بیان کر رہا ہوں، ان کو انجینئر نہیں مانتا۔ ان کے جو الفاظ ہیں میں ورڈ بائی ورڈ آپ کو سنا دیتا ہوں، میں نے وہ نوٹ کیے ہوئے ہیں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو جائے اس میں۔ اور صراحتاً انہوں نے جھوٹ باندھا۔ ایٹ لیسٹ مجھے اپنے بارے میں تو پتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، اور ہمارے دنیا بھر میں ملینز آف اسٹوڈنٹ اس بات کے گواہ ہوں گے یہ جملے سننے کے بعد کہ انہوں نے صراحتاً میرے اوپر جھوٹ باندھا، اور اس جھوٹ باندھنے کی وجہ سے وہ خود بخود لعنت کے مستحق ہو گئے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جو سورہ آل عمران میں آیا آیت مباہلہ کے اینڈ کے اوپر۔ ہم ان پہ لعنت نہیں بھیج رہے، لیکن آٹومیٹکلی وہ مستحق ہو گئے جھوٹ باندھ کر۔ ان کے جملے کیا تھے؟ انہوں نے اللہ کے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو تبرکات ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے چند ایک احادیث بیان کی، وہی 4-5 حدیثیں ان کو پتہ ہے۔ انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ حدیثیں اور ان کے علاوہ اور کئی احادیث میں نے بخاری اور مسلم سے آلریڈی کئی ویڈیوز میں بیان کی ہیں۔ وہ 4-5 حدیثیں انہوں نے بیان کر کے نا ان کے اینڈ پہ ایک جملہ بولا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یہ باتیں ہیں جو جیلم کا گمراہ انجینئر یا یہ ڈاکٹر نالائق، نام وہ بگاڑنے کے آپ کو پتہ ماہر ہیں، یعنی میرا ذکر کر کے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو انہوں نے ڈاکٹر نالائق کہا۔ یہ باتیں ہیں جو جیلم کا گمراہ انجینئر یا یہ ڈاکٹر نالائق توہم پرستی کہہ رہے ہیں، حالانکہ ان کبوتروں کو پتہ نہیں کہ یہ تو اہل سنت کا عقیدہ ہے جو آج بریلویت کے نام سے مشہور ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ جو بخاری مسلم کی احادیث ہے نا، ان کو انجینئر نہیں مانتا اور اسے توہم پرستی کہتا ہے۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے حوالے سے جو بات کی تو میرے علم میں تو نہیں کہ انہوں نے کہیں ان احادیث کا انکار کیا ہو، بہرحال مجھے اپنا تو پتا ہے، اور کہا کہ انجینئر اسے توہم پرستی کہہ رہا ہے، اور میرا نام انہوں نے پہلے نمبر پہ ذکر کیا ہے، اس لیے میں اپنے آپ کو اولین مخاطب سمجھتا ہوں اس حوالے سے۔ تو اینڈ پہ انہوں نے جو کنکلوڈ کیا کہ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے جو آج بریلویت کے نام سے مشہور ہے۔ باتیں ہیں جو وہ جیلم کا گمراہ انجینئر یا یہ ڈاکٹر نالائق اس طرح کے کرنے والے ہیں اور اس کو توہم پرستی کہہ رہے ہیں، اور ان بکوتروں کو پتہ نہیں کہ یہ عقیدہ تو صحابہ کا ہے جو آج اہل سنت کے عقیدے سے یا بریلویت سے مشہور ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے جو بریلویت کے نام سے مشہور ہے، یہ دین تصوف کے عقائد ہیں جو آج بریلویت کے نام سے مشہور ہیں۔ ہاں بالکل یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو تبرکات ہیں ان سے متعلق احادیث بیان کر کے آپ لوگوں نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بالوں کا احترام کرتے تھے، اور تم لوگ اپنے باپا جانی جس کو امیر اہل سنت بنایا ہوا ہے، تم نے پورے اہل سنت کا امیر جو کہتا ہے کہ میں نے کسی مدرسے کا منہ نہیں دیکھا، اس کے پاس میٹرک تو دور کی بات پرائمری کی بھی ڈگری نہیں اسکول کی۔ ظہیر شریف بھائی ہیں، میرا سوال یہ ہے باپا جی نے درس نظامی کی تعلیم مکمل کہاں سے کی ہے؟ نیز دعوت اسلامی بنانے سے قبل باپا جی کا ذریعہ معاش یعنی کاروبار کیا تھا؟ ظہیر شریف بھائی میں نے درس نظامی نہیں کیا، ایک دن کا بھی کورس میں نے نہیں کیا، میرا بس وہ مطالعہ، علماء کی صحبت، بچپن سے شوق تھا مسائل کا، تو یوں تھوڑا یعنی کہ وہ 2-4 مسائل مجھے یاد ہو گئے۔ وہ امیر اہل سنت ہے، ان کا بھی امیر ہے۔ باپا جانی کے منہ مبارک تمہارے دعوت اسلامی والے جن کے تم وکیل ہو اور فرنٹ مین ہو، مولویوں کی کیٹیگری میں وہ تقسیم کرواتے ہیں، تم لوگ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مار رہے ہو، حدیثیں لیتے ہو بخاری مسلم سے منہ مبارک سے متعلق، اور منہ مبارک تقسیم کرتے ہو اپنے باپا جانی کے، عبد القادر جیلانی کے۔ کیا سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین نے کبھی اپنے بال لوگوں میں تبرکن تقسیم کیے؟ لہذا یہ کہنا کہ یہ وہ عقیدے ہیں جو اہل سنت کے ہیں جن کو بریلویت کہا جاتا ہے مشہور آج کے زمانے میں، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ تم لوگوں نے اہل سنت کی احادیث میں سے اپنے بزرگ اور بابوں کا احترام ثابت کیا ہے، تم لوگوں نے اپنے بزرگوں کو پیغمبر کا درجہ دے دیا ہے بغیر نام لیے۔ غلام احمد قادیانی دجال نے تو شراب کو شراب کہہ کے پیا، یعنی اپنے آپ کو امتی نبی کہا اور مردود بارگاہ ہو گیا۔ تمہارے بابوں نے شراب کو انگوروں کا جوس کہہ کے پیا اور نبی علیہ السلام کی عصمت کے اوپر ڈاکہ مارا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات کے مقابلے پر تم لوگوں نے اپنے بال، منہ کی ہڈیاں، یہ تو میں نے خود دیکھا ہوا ہے الیاس قادری صاحب کو 1999 میں، آج سے میں 25 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں،
مرکز فیضان مدینہ میں میں نے خود دیکھا، سینکڑوں کے مجمع میں وہ لکاٹ یا قربانی کھا رہے تھے، اس کے بعد انہوں نے اس کی جو گٹھلی ہے نا یوں کر کے نا آڈینس کی طرف پھینکی اور وہ کتے کی طرح اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے. ویڈیوز تو یہ مدنی چینل پہ اب آئی ہیں نا، تو ان کی حقیقت کھلی ہے. یہ سارے کام یہ پہلے کرتے تھے. میرے پاس خود الیاس قادری صاحب کے منہ مبارک موجود تھے. ظاہر ہے میں نے آج گرین پگڑی اس لیے پہنی ہے کہ میں ان کو بتاؤں کہ بھائی وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں، ان جنوں کے بھی پیو ہیں. ہاں ہم بھی اس جماعت کا حصہ رہے ہیں. تو ان ظالموں نے دین تصوف کو اہل سنت کہنا شروع کر دیا اور اپنے باپا جانی کے وہ الیاس قادری صاحب کے منہ مبارک تقسیم کرتے ہیں اور پھر باتیں ہمیں آگے کرتے ہیں. بھائی اگر اس قسم کی تم غداری کرو گے تو پھر ہم تمہیں کہیں گے کہ تم صرف اینٹی قادیانی ہو، ختم نبوت پہ تم کبھی بھی کام نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ غلام احمد قادیانی دجال کو گراؤنڈز تمہارے بزرگوں نے پرووائڈ کی ہیں. چشتی رسول اللہ پارٹی، شبلی رسول اللہ پارٹی. بڑا برا لگتا ہے انہوں نے، کہتے ہیں جنہیں سب چھیڑ دینے سانو، تو نہ چھیڑو نا. تسی کسی اور کی طرف منسوب کرتے ہو تم جب ہمیں، تو ہم اس کا آگے جواب دیتے ہیں. تم نے مجھے قادیانی کہا، میں نے تمہارا چشتی رسول اللہ کا زخم اتنا چھیلا کہ آج میں نے کینسر بنا کے رکھ دیا. تم بھی جواب دو نا. میں نے تو کہا نا کہ میں تو اسے دجال مانتا ہوں، تمہارے بڑوں کو بھی. تمہارا بھی کام ہے نا کہ تم آگے کہو کہ چشتی رسول اللہ کتابیں پرنٹ کرنے والے، ان کی حرام کی کمائیاں کھانے والے، ان کے حق میں مناظرے لڑنے والے سب کے سب گستاخ ہیں. کھورا تو اڑکار نکل آئے گا. تو میں نے تو اپنی جان رکھی ہوئی ہے بھائی ہتھیلی کے اوپر. میں نے ان کا کوئی بابا نہیں چھوڑنا. جس نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا میں انہوں اپنے علمی نیزے دی نوک تے لے لینا انشاءاللہ تعالی. میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں. اے ایک نعرے کافی تھوڑے سے. خیر یہ انہوں نے جو حربہ آزمایا اس لیے تاکہ اپنی عوام کے اندر نا مجھے ڈی فیم کرنے کی کوشش کریں. حالانکہ اس بندے کی علمی پیدائش سے بھی پہلے، علمی پیدائش تو ان کی آ کے 2014-15 میں ہونا شروع ہوئی ہے یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر. پہلے تو یہ جلسے جلوسوں میں ہی ہوتے تھے اور الحمدللہ ہماری ویڈیوز 2008 سے ریکارڈ ہو رہی ہیں. میری ایک ویڈیو میں نہیں، دو میں نہیں، درجنوں ویڈیوز میں میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مبارک تبرکات ہیں ان سے متعلق احادیث نہ صرف بیان کی ہیں بلکہ عقیدے کے طور پر بیان کیا ہے. لہذا ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کا میرے اوپر یہ تہمت لگانا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات کو ان سے فیض حاصل کرنے کو توہم پرستی کہتا ہوں، تو یہ سیدھا سیدھا سمجھ لیں انہوں نے میرے اوپر ایک قسم کا گستاخی کا ہی فتویٰ لگا دیا. اس کے اوپر میں ان کے اوپر توبہ پیش کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے اور اس جھوٹ کے ذریعے انہوں نے مجھے ڈی فیم کرنے کی کوشش کی ہے، بلکہ میری لائف کو ورنیبل کرنے کی کوشش کی ہے. کیونکہ یہ جس پبلک میں بیٹھ کے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں نا، اس پبلک میں سے پھر وہ بندے اٹھتے ہیں جو لوگوں کو گستاخ رسول کہہ کے پھڑکا دیتے ہیں. مجھے تو خیر ان کی پرواہ نہیں ہے. میں تو ان سارے لوگوں کو ایک جعلی عشق کے اوپر مبنی مانتا ہوں. یہ تو عشق بابا ہے ان کا. ہاں انہوں نے آج تک کبھی بھی لاہور میں ان بک شاپس کے باہر کبھی دھرنا نہیں دیا جدھر سے چشتی رسول اللہ والی کتابیں پرنٹ ہو رہی ہیں. یہ صرف اینٹی قادیانی ہے. ختم نبوت کے رائٹ صرف ہمارے پاس ہے اللہ کے فضل سے. اور یہ میں ایک تفنن کے طور پہ بات کر رہا ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی اور بات نہیں کر سکتا، ضرور کریں بات، لیکن دو نمبری نہیں کرنی. یہ نہ ہو کہ ساڈا کتا کتا تے تہاڈا کتا ٹومی، ایک کام نہیں ہونا چاہیے. سارے کتے کتے ہی ہونے چاہیے. یہ نہیں ہے کہ غلام احمد قادیانی دجال جو ہے وہ اگر دعوے نبوت کرے تو اسے آپ جو ہے وہ کتا کہیں اور آپ کے بابے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے تو وہ ٹومی ہو جائے. اس سارے ٹومی میں مار چھڑنا ہے انشاءاللہ تعالی. میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے ٹومی تھے شاہ ہی کوئی نہیں. ابھی آمد ہوئی ہے کیا کروں، ٹومی نہیں چھڑنے انشاءاللہ تعالی. اچھا یہ میں آپ کو باقاعدہ ایک جو میں نے تفصیلی ویڈیو اس ٹاپک پہ ریکارڈ کروائی تھی نا، وہ میں نے ریکارڈ کروائی تھی آج سے 12 سال پہلے، 30 جون 2012 کو. ڈیٹ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. مسئلہ 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. جب سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35 آئی تھی نا وسیلہ سے متعلق، اس کے کانٹیکسٹ میں نے تفصیلی گفتگو کی تھی آلموسٹ کوئی 1.5 گھنٹے کی. اس میں نے 5 شرعی وسیلے بتائے تھے جو مشروع ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا. ان میں چوتھے نمبر پہ جو میں نے وسیلہ ذکر کیا تھا وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات کا وسیلہ تھا، اور اس میں نے کافی ساری احادیث بیان کی تھی. آج انشاءاللہ تعالی میں ان احادیث کو ریپیٹ کر دوں گا تاکہ دوبارہ سے ویڈیو ریکارڈنگ میں آ جائے. اور اس کے بعد ڈاکٹر
اشرف جلالی صاحب کے اوپر توبہ کرنا واجب ہے, کیونکہ یہ میں آج ریکارڈنگ نہیں کروا رہا ہوں, میں نے ڈیٹ بھی بتا دی ہے. یوٹیوب پہ جائیں 43 مسئلہ لکھیں, وہ ویڈیو کھل جائے گی. اگر یہ باتیں میں نے اس میں نہ کی ہوں تو میں مجرم ہوں. اب اس شخص سے پوچھیں کہ تو نے خود سے میرے بارے میں کیسے ازیوم کر لیا کہ میں ان چیزوں کو نہیں مانتا. اور ہمارے اکثر مخالفین, خواہ وہ فرقوں کے مولوی ہوں یا موٹیویشنل سپیکر ہوں یا مولویوں کے فرنٹ مین ہوں, وہ خود سے نا میری طرف کوئی جملہ منسوب کرتے ہیں, آدھی میری بات پکڑتے ہیں, آدھا اس میں خود سے ایڈ کر کے نا ایک پہلے ڈاکٹرین بناتے ہیں, اس کے بعد اس کو جواب دینا شروع کر دیتے ہیں, حالانکہ میرا وہ نظر ہی نہیں ہوتا. یہ اکثر لاہور کا جو چھوٹو مولوی ہے وہ خود سے چیزیں بناتا ہے اور پھر جواب دیتا ہے اپنا علم جھاڑنے کے لیے. اسی طریقے سے باقیوں کو میں نے دیکھا ہے. اس لیے میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی وارن کروں گا کہ ہمارے عقائد و نظریات کو ان چھوٹے کلپس یا ان کی کہی ہوئی باتوں سے نہ آپ سمجھیں, بلکہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس کے ذریعے سمجھیں. اس طرح تو آپ کسی کے اوپر بھی کوئی جھوٹ منسوب کر سکتے ہیں. اب یہ اتنا ذمہ دار شخص ہے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی, اسے وہ امام جلالی کہتے ہیں. جس طرح امام احمد بریلوی, تو اگلا نمبر اسی کا لگایا ہوا انہوں نے, بیچ میں ایک شاہ احمد نورانی صاحب. علمی طور پہ اس وقت فرنٹ پہ فیس مفتی منیب الرحمان صاحب کے بعد پاکستان میں انہی کا ہے, ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کا. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انجینئر جو ہے وہ توہم پرستی کہتا ہے, نعوذ باللہ, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات کو. اور کون کہہ رہا ہے کہ جس کا اپنا باپا جانی اپنے بال تقسیم کرتا ہے. اگر یہ واقعی نبی علیہ السلام سے عقیدت رکھتا ہے نا, تو اب اس کی ویڈیو آنی چاہیے جس میں یہ باپا جانی کی مخالفت کرے. کبھی نہیں کرے گا, کیونکہ وہ باپا جانی تو اس وقت ان کی ایک سمجھ لینا اتنی بڑی ہستی بن چکے ہیں, ان کے ساتھ کوئی اختلاف کر ہی نہیں سکتا, چندہ جوڑا ہوا ہے. اگر یہ واقعی مخلص ہوا تو یہ رد کرے گا, اور جو اس نے میرے اوپر جھوٹا الزام لگایا اس سے معافی بھی مانگے گا. ادروائز میں یہ کہوں گا کہ یہ جان بوجھ کے حرکت کرتے ہیں.